شعبان المعظم کا مقدس مہینہ گزر رہا ہے۔ آج 15 شعبان المعظم ہے۔ اس کے اندر ایک رات ایسی، یعنی یہی وہ رات ہے شب برات۔ شب کا بدل ہوتا ہے رات، برات کا بدل ہوتا ہے چھٹکارا حاصل کرنا، یعنی ایسی رات جس میں ہم نماز پڑھتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنے گناہوں پر توبہ کریں، نادم ہوں اور اپنی آنکھوں سے ہمارے آنسو بہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں دوزخ سے چھٹکارا حاصل کر دیتی ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے اشک ندامت بہاؤ، طلبگارو سجدوں میں گر جاؤ، کھلے ہیں در محبت کے، یہ شفاعت کی رات ہے۔ یعنی اتنے جو ہیں ہم آنکھوں سے آنسو بہائیں کہ کیا ہو کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بخش دے۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم توحید پر ہمارا عمل ہو، شرک نہ کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ والدین کی نافرمانی نہ کریں۔ تیسرا یہ ہے کہ ہم بے حیائی کی باتوں سے دور رہیں۔ چوتھا یہ ہے کہ ہم شراب نوشی جو ہے اس سے مکمل طور پر دور رہیں۔ پانچواں یہ ہے کہ ہمارے اندر جو ہے صلہ رحمی ہو، رشتہ داروں سے تعلقات جوڑنے کا جذبہ ہمارے اندر ہو۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہمارے سینے کے اندر کسی کے لیے جو ہے وہ کینہ جس کو کہا جاتا ہے، دل کے بغض رکھنا، وہ نہ ہو۔ جب یہ ساری باتیں نہیں ہوں گی اور پھر ہوگا کیا؟ توبہ ہوگی، آنکھوں سے آنسو بہیں گے، نماز پڑھیں گے، ذکر اذکار کریں گے، اور خاص طور پر یہ مغرب کی جب نماز ہو اس کے بعد 2 نفل جو ہے ادا کیے جائیں۔ ویسے بھی ہے نمازیں ابابیر ادا کرنی، تو 2 نفل جو ہے ادا کیے جائیں، اور اس کے اندر کیا ہو کہ الحمد شریف پڑھنے کے بعد سورۃ الم نشرہ جو ہے اس کی تلاوت ہو، تو اللہ تبارک تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور ہمارے گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہم رات کو دن اپنے قبرستان جائیں، قبرستان جا کر جو وہاں روحیں آرام کر رہی ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، جو زندہ ہیں ان کے لیے زندگیوں کی دعا جو ہے وہ کریں۔ تو یہ رات جو ہے اس لحاظ سے بڑی اہم ہے کہ اس رات کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ ایک اپنا فرشتے کے ذریعے سے بجٹ پیش کرتے ہیں کہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے اس دنیا کے آنا ہے، کنہوں نے اس دنیا سے اندر جو ہے وہ چلے جانا ہے، کوچ فرما جانا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے ان کو کتنی روزی دینی ہے، اس کے بعد یہ ہے کہ ان کو کتنی جو ہے وہ صحت جو ہے وہ عطا ہونی ہے، اور ان کے جو جائز دعائیں جو ہیں کس طرح قبول ہونی۔ جب یہ ہوگا یار یہ کام جو ہیں ہوں گے، لیکن ہوں گے کس طرح کہ جب ہمارے اندر جو ہے نماز کا جذبہ پیدا ہو، پھر اس کے بعد جو ہے دل کے اندر کینہ نہ ہو، صلہ رحمی ہمارے اندر پیدا ہو، ہمارے اندر جھوٹ نہ ہو، ہمارے اندر جو ہے زیادہ سے زیادہ اچھے کام کرنے، یعنی ہم جو ہیں وہ شراب نوشی سے دور رہیں، ہم جو ہیں مختلف طرح کے جو ہے برائیاں جو ہیں جو آنکھوں سے مختلف طریقے سے انسان کی جو بے حیائیاں ہوتی ہیں ان سے دور رہو، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو خوش ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اماں عائشہ صدیقہ کے آرام کر رہے تھے، رات کو دیکھا کہ آپ اٹھے، جنت البقیع میں چلے گئے، دعا کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، اور کس کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ امت کے لیے، یا اللہ میری امت جو ہے اس کو بخش دے، گناہ گار ہیں، ان سے غلطیاں ہوتی ہیں، چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، بڑے گناہ ہوتے ہیں، ان کو جو ہے معاف کر دے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ جنت البقیع میں جاتی ہیں، جا کر دیکھ رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ اس لیے قبرستان میں جا کر ان کے لیے دعا کرنا، تاکہ ان کی جو قبر جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے،
یہ بھی ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اور اس کے اگلا دن جو ہے 16 شعبان جو ہے اس کا جو ہے روزہ رکھا جائے، نفلی روزہ اس کو کہتے ہیں. اس کا بڑا ایک مقام ہے. اللہ تبارک تعالیٰ بے شمار قسم کے گناہوں سے چھٹکارا دے دیتا ہے، پریشانیوں سے چھٹکارا دے دیتا ہے. مختلف طرح کی اللہ تبارک تعالیٰ کی جو ہے رحمتیں جو ہیں وہ ان کے اوپر جو ہے ان کا نزول ہوتا ہے. تو اس لیے زیادہ سے زیادہ اس رات جو ہے کیا کیا جائے، قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی جائے، ذکر اللہ کیا جائے، والدین کا ادب کیا جائے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات جو ہے وہ قائم کیا جائے، فضول خرچی جو ہے اس سے ہم دور ہوں. ہوتا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا اوپر سے ظہور ہو رہا ہوتا ہے، ہم نیچے سے آگ پھیلا رہے ہیں، گولے بجا رہے ہیں. اور کیا ہوتا ہے، اپنے پیسے جو ہیں حلال پیسے جو ہیں ان کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے ہونا کیا چاہیے، ہم غریبوں کے کام آئیں، یتیموں کے کام آئیں، مسکینوں کے کام آئیں، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے عبادت جو ہے وہ کی جائے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہے، انہوں نے کیا ہے 15 شعبان کو عبادت کر رہے ہیں، بہت عبادت کر رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں. ایک روشنی ان کو نظر آئی، کیا ہے، وہاں سے ان کو ایک آواز آ رہی ہے، عمر بن عبدالعزیز تمہارے گناہ جو اللہ نے بخش دیے ہیں، معاف کر دیے ہیں. تو ان کو جو ہے بہت زیادہ خوشی محسوس ہو رہی ہے. تو جتنے بھی اس پہلے صحابہ کرام تھے وہ اللہ سے ڈرتے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر کے پاس سے گزرتے تو اتنے آنکھوں سے آنسو بہتے کہ آپ کی داڑھی مبارک جو تھی وہ تر ہو جاتی. تو اس سلسلے میں پھر کسی نے جو ہے بہت خوبصورت بات جو ہے کہی ہے کہ ہم نے عبادت کرنی ہے. تو اس کو میں آپ کے سامنے ہے 2-3 اشعار جو ہے آپ کے سامنے پیش کروں گا. کیا ہے، سر کو سجدے میں جھکاؤ، یہ بخششوں کی رات ہے، بخششوں کی طرف آؤ، یہ بخششوں کی رات ہے. عائشہ بی بی نے پوچھا رو رہے ہیں آج کیوں، یعنی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں. تو آپ نے کیا جواب دیا، بول اٹھے مصطفیٰ یہ بخششوں کی رات ہے، آج ہر عاصی کی معصیت مٹا دے اے خدا. یہ دعا ہونی چاہیے کہ آج ہر گناہ گار کی جو گناہ ہے اللہ تعالیٰ مٹا دے. پھر کیا ہوتا ہے، بخششیں کر دے گا، کر دے عطا، یہ بخششوں کی رات ہے. یہ دعا ہونی چاہیے کہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے بخش عطا کر دے. اپنی ساری غلطیوں پہ ہو کے نادم توبہ کر، بخش ہی دے گا خدا، یہ بخششوں کی رات ہے. اس لیے یہ رات جو ہے بڑی عظیم ہے اور بہت ہی زیادہ اس کو اندر جو ہے ادب ہونا چاہیے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعت شریف جو ہے یعنی آپ کی تعریف کے ساتھ میں جو ہے اپنے آج کی معروضات جو ہے اس کو سمیٹوں گا. وہ آپ نے چند شعر جو ہے سننے ہیں. کیا ہے، رسول امی خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بصد کو یقین. تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امی خاتم المرسلین. دست قدرت نے ایسا سوارا تمہیں، جملہ اوصاف سے خود سجایا تمہیں. اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی.
سید الاولی سید الآخری، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ ہو گیا؟